وآلہ الأطہار وأصحابہ الأخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما مقدس علماء کرام، شورا اسلام، عامی پور اور اطراف سے تشریف لانے والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتوں کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی دینے والے نبی، یتیموں کو انگلی پکڑا دینے والے رسول، بیواؤں کو کلیجے سے لگانے والے رحمت للعالمین، صدرہ سے آگے جانے والے مصطفیٰ، لامکاں کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بات پوری توجہ مدینہ منورہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، میں اپنے نردھارت سمے سے 1 گھنٹہ 10 منٹ ولم سے بیٹھا ہوں، جس کے لیے مجھے کھید ہے، مگر ایسے ماحول میں بھی آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو، الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اردو اور ہندی سب سمجھتے ہیں آپ؟ بولیے تو پیچھے والے اپنی کرسی آگے لے آؤ، یہ سامنے جگہ بھر لیجیے۔ آ جائیے آپ لوگ سب کرسی کے ساتھ آئیے، کرسی لے کر کے آ جائیے سامنے، آ جائیے آ جائیے۔ یہ بیچ والے جگہ بھر لیجیے، بس بس اتنا ہی رہیے گا، بیچ والی بھر لیجیے ترتیب کے ساتھ اور آگے آ جائیے۔ ہمیں جلدی جلدی آؤ، ہم کچھ پوچھیں گے تھوڑی، سب بتائیں گے۔ جن کو بیچاروں کو کئی برسوں کے بعد کرسی ملی ہو تو وہ بیٹھے رہیں، اور اگر روزانہ ملتی رہتی ہے تو اس کا خیال کریں کہ آپ کو گناہ کی طرف نہیں ثواب کی طرف بلایا جا رہا ہو، اس لیے آپ بالکل قریب آ جائیے اطمینان سے۔ آپ حضرات نے ایک شاندار خطاب جانواز خطیب اہل سنت حضرت مولانا رضا اللہ صاحب سے سماعت فرمایا، اور خطیب اسلام حضرت علامہ فتح محمد صاحب کو سماعت فرمایا۔ شاعر اسلام جناب سندل جلال پوری
اور جناب سیف رضا کانپوری کو بھی سنا. ہم بھی آپ کی بزم محبت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہیں. عزیز گرامی حافظ محمد زبیر صاحب اشرفی اور ان کی دعوت عامی پور آنے کی سعادتیں حاصل ہوئی ہیں. اور جلسے گاہ میں بیٹھنے کے بعد مجھے صحیح اندازہ لگا کہ جتنا بڑا دارالعلوم آپ نے اس گاؤں اور دیہات میں بنایا ہے، ہندوستان کے کئی شہروں کو ایسا دارالعلوم میسر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آزو بازو میں چیک کرو، کوئی سو رہا ہو تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ، تاکہ جگانے کا بھی ثواب ملے اور سبحان اللہ کہنے کا بھی ملے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارالعلوم فیضان اعلی حضرت کی ایک ایک اینٹ کے بدلے میں آپ حضرات کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے. آمین. 4 مصرے حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیں. کرم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے. آپ لوگ تھوڑا آگے آئیے، آپ لوگ پیچھے کیوں چلے گئے؟ آئیے آئیے، آپ لوگ بھی آ جائیے، آپ لوگ بھی سب آگے آئیے. ماشاء اللہ. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. بگڑ بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل پیغمبر کی یہ فضیلت ہے. درود آل پیغمبر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. محترم سامعین کرام، ہم اور جس ملک میں رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ہندوستان. بولو یار. ہندوستان. ہندوستان یہ فقیروں کا ملک ہے، درویشوں کا ملک ہے، صوفیوں کا ملک ہے، عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے. پوری دنیا میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، مگر جو درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کی سعادتیں ہندوستان کو حاصل ہیں وہ کسی دوسرے ملک کو حاصل نہیں. اسی ملک میں جب ایک درویش نے اپنا پہلا سفر فرمایا، تنہا نہیں، ساتھ میں قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذات گرامی، جن کے لوگ چہرے دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے. خواجہ غریب نواز نے دلی میں قیام فرما دیا اور ارشاد فرماتے ہیں، ساتھیوں مصلی بچھاؤ، دلی کی زمین ہمارے سجدوں سے لذت حاصل کرنا چاہتی ہے. فقیروں درویشوں کا مصلی بچھ گیا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، خدا کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہونے لگا. اتنے میں حاکم دلی سے برداشت نہ ہوا، اس نے پوری فورس سے بھیجا، کہا جاؤ آنے والے فقیر کو گرفتار کر لاؤ. یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے؟ جو بھارت کی زمین پر امن و شانتی کا پیغام لایا ہے. یہ کس کو گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ جو بھارت کے اندھیرے میں رشد و ہدایت کا چراغ جلانے آیا ہے. کمانڈر پوری فورس سے لے کر غریب نواز کے پاس پہنچا، ساتھیوں سے بول پڑا، چہرے دیکھو، شکلیں دیکھو، صورتیں دیکھو، یہ انڈین نہیں ہے، باہر سے آئے. پہلے ان کی چیکنگ کرو، کتنا ہتھیار ہے، کتنا اسلحہ ہے. وہ سمجھ رہے تھے باہر سے آئے ہیں تو بھارت کی زمین لینے آئے ہیں، مگر ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کا بیٹا بھارت کی زمین لینے
मुस्तफा का दीन देने आया था। करीब आए, चेक किया तो ना कोई हथियार ना असलहा, साथ में है क्या लोटा, तस्बीह, मुसल्ला, चटाई, पियाला, कासा। कहा ठहरो, हमला मत करना, ये तो माथे की नजरों से देखने की चीज है। करीब आए, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है। बाबा आप चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली ने समझ लिया कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा से बरन पढ़ लीजिए आप भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब की सब मुशर्रफ इस्लाम हो गए। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार और कैरेक्टर की इस हिंदुस्तान में कितनी जरूरत है, जहां बच्चियों की इस्मत लूटी जाती हो, रिश्वतखोरी का बोलबाला हो, भ्रष्टाचार आम हो, ऐसे में गरीब नवाज के तालीम की कितनी जरूरत है। बेशक सुभान अल्लाह। यही वजह है आज 7 साल से हम सेंट्रल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से बाकायदा लड़ाई कर रहे थे कि 6 रजबुल मुरज्जब को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर पूरे मुल्क में तातीले आम होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। पर इस साल 15 मई को हमारी कामयाबी हुई, जबकि 14 मई को मैंने सपा के कार्यालय में मुलायम सिंह साहब से जाकर के कहा, इस बार छुट्टी उत्तर प्रदेश में कर दीजिए ख्वाजा साहब के नाम की। अगर इस बार छुट्टी नहीं होगी तो जहां हम हुकूमतें बनाना जानते हैं वहीं हुकूमतों को बिगाड़ना जानते हैं। हमने कहा 2 कौवालों से बात हो गई है नेताजी हमारी, और 6 रजब को असेंबली में गरीब नवाज का पुल होगा, वरना आप छुट्टी कर दीजिए। बहरहाल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को हकीकत समझ में आई और 6 रजब को गरीब नवाज की छुट्टी का पूरे प्रदेश में ऐलान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी इस्लाम, हजरत उमर शहीद मर्द कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैजाने आला हजरत, हुसैनी कमेटी, जुमला बाशिंदगाने आमीपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मुसलमानों, अभी हमारी ये लड़ाई ठहरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बाकायदा राब्ता है कि बहुत जल्द गरीब नवाज के नाम की छुट्टी पूरे मुल्क में की जाए। अगर आप हजरात साथ देते रहे तो इंशाअल्लाह छुट्टी होगी, और जो हुकूमत छुट्टी नहीं करेगी याद रखो उसकी ही छुट्टी हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। मोहतरम सामईन किराम, हमारे देवरिया में एक मौलाना साहब है, मैं हाल ही में देवरिया गया कॉन्फ्रेंस में, मुझे स्टेशन पे मिल गए, कहा हजरत मुबारक हो गरीब नवाज की छुट्टी। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 7 साल कोशिश की है, नतीजा बरामद हो गया। कहा मुझे अच्छा उस वक्त लगा जब मेरा बेटा सुबह सुबह स्कूल गया और वहां से वापस आ गया। तो मैंने पूछा बेटे वापस क्यों आ गए? कहा पापा आज ख्वाजा डे है। अरे वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा हम यही चाहते हैं कि गरीब नवाज का जिक्र हर घर में पहुंच जाए, बेशक सुभान अल्लाह, हर खानदान में पहुंच जाए, हर स्कूल और कॉलेज में पहुंच जाए। गोया ख्वाजा गरीब नवाज नर्सरी से लेकर भारत की यूनिवर्सिटी तक पढ़े जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज वो काम पूरा हो गया। मोहतरम सामईन किराम, अंदाजे फकीरी ही से इस्लाम फैल सकता है, बोलो सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। दुर्वेशी तरीके ही से इस्लाम फैल सकता है। आजकल कुछ लोग इस्लाम फैला रहे हैं, हमें मस्जिद में यूं टांग फैला रहे हैं और बता रहे हैं इस्लाम फैला रहे हैं। बोलो यार, मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे दादा मरहूम ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। मानने का दादा क्यों जा रहे हैं? कहा जा रहा हूँ मस्जिद में तेल खत्म हो गया है लेने के लिए। मैंने कहा घर में तो सरसों लाही पैदा होती है, तेल ले जाइए, बाकी गांव में दुकानें हैं, मिट्टी का तेल खरीद लीजिए, चिराग जलाना।
تو کہا نہیں بیٹا مسجد میں مٹی کے تیل کا چراغ ہم نہیں جلاتے. میرا خیال ہے آپ لوگ بھی نہیں جلاتے ہوں. ارے بولو یار, ہمیں یہیں سے فیصلہ کر لو کہ جب مٹی کے تیل کا چراغ مسجد میں نہیں جلایا جائے. ہم نہیں جلاتے اور کچھ لوگ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ پورا اسٹوو دھونک رہے ہیں. کیا بات. بولو یار بے شک. اسلام پھیلا رہا ہے. ذرا اسلام پھیلانے کا طریقہ دیکھو. اتنی بڑی داڑھی, اتنا اونچا صافا اور بغل میں AK-47. ابھی اسلام پھیلے گا. افغانستان کی مزاروں میں تالا ڈالنے سے اسلام نہیں پھیلے گا. مزاروں میں حاضری دینے سے اسلام پھیلے گا. کل بھی مزاروں سے اسلام پھیل رہا تھا اور آج بھی مزاروں سے اسلام پھیل رہا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تم نے تو اسلام کا تعارف بگاڑ دیا. بہت سارے بوڑھے لوگ ہوں گے, میری بات سمجھ میں آ جائے گی. آج سے 25-30 سال پہلے جب ٹرین میں سفر کرنا ہوتا تھا تو جنرل ٹکٹ لیا, ٹرین کے اندر گئے, بڑے بڑے جٹا دھاری ملے, چہرہ دیکھا, داڑھی, ٹوپی, فوراً کھڑے ہو گئے. آئیے مولوی صاحب, کہاں جانا ہے آپ کو؟ آئیے بیٹھیے. کس مدرسے میں ہیں آپ؟ کس مسجد میں ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے مولوی صاحب؟ آپ بیٹھیے, آپ سماج کے بہت نیک آدمی ہیں, آئیے تشریف رکھیے. بولو یہ چلتا تھا نا. اور اب ان بدعقیدہ ملاؤں نے کیا کیا؟ داڑھی ٹوپی کا ایسا تعارف کرایا کہ ہم شتابدی میں ہیں, راجدھانی میں, ایئرپورٹ پہ ہیں, اور جیسی بورڈنگ کارڈ لے کر فلائٹ کی طرف بڑھے تو لوگ گھور گھور کے دیکھنے لگے. جہاز میں بیٹھنے جا رہا, داڑھی ہے, ٹوپی بھی ہے, اٹیچ ساتھ میں, اگل بگل میں ڈھونڈ رہے ہیں کہیں جھولا تو نہیں ہے جس میں آلو ہو. یہ ماحول بگاڑا تم نے, یہ بدعقیدوں تم نے بگاڑا ہے, مزار کے خلاف بکواس کرنے والوں نے بگاڑا ہے. ہمیں تمہیں گاؤں والوں کوئی طاقت نہ جمع کر سکی, مگر ان سے شہید مرد نے جمع کر ڈالا. سبحان اللہ. یہ فیضان بزرگوں کا ہے, یہ کرم نوازیاں بزرگوں کی ہے. میں نے اپنی زندگی میں جب سب سے پہلے شخص کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا تو 22 سال کا نوجوان. کتنی عمر؟ 22 سال. کلمہ پڑھایا, مسلمان کر دیا. میں نے اسے پوچھا بیٹا یہ بتا تجھے اسلام میں پسند کیا آیا؟ بولا گرو جی میں نے تو اسلام پڑھا ہی نہیں, تو بتاؤں کیا؟ ہاں ایک بات بہت سمجھ میں آئی, یہ جاج مو کانپور میں حضرت مخدوم شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے آستھا کا کیندر ہے. سبھی آتے جاتے ہیں تو میں نے بھی اشنان کیا, سر پہ رومال رکھا اور مزار پہ حاضری دینے کے لیے پہنچ گیا. حضرات جس مزار کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں 27 صفر کو آپ کا کل ہوتا ہے. اس وقت کم سے کم 5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور کل میں دعا کرنے کی سعادتیں اس فقیر کو حاصل ہیں. آستانے میں مزار کے ایک نیم کا درخت ہے, جس وقت کل پڑھا جاتا ہے نیم کے درخت کی ساری پتیاں میٹھی ہو جاتی ہیں. کم اسی مزار میں آنے جانے لگا تو فائدہ پانے لگا, تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب کانپور کی مزار میں لیٹے ہوئے ایک ولی کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد کی رحمتوں کا کیا عالم. محترم سامعین کرام, ایک بات اور مجھے محبت کے ساتھ بتائیے. بولیے پوری توجہ ہے نا؟ ذہن حاضر ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے ادھر ہے نہیں, بولو, اس لیے فضاؤں میں روشنی نظر آ رہی ہے. ورنہ ان کا چہرہ دیکھ لو تو 3 دن تک بہنی نہ ہو. اب دیکھو کتنا بڑا بڑا فراڈ کرتے ہیں. یہاں بتا دوں میں آپ کو دیہات سمجھ کے تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے شہر کی کسی بڑی کانفرنس کو میں خطاب کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہر وہ بات آپ کو سمجھا دوں گا جو میں چاہتا ہوں سمجھانا. دیکھو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ چلو کچوچا شریف چلائیں, مخدوم صاحب کے آستانے پر حاضری دیں گے, مسجد اولیاء میں نماز پڑھائیں گے. چلو بریلی شریف چلائیں,
आला हजरत के आस्थाने पर हाजिरी देंगे, मस्जिद रजा में नमाज पढ़ेंगे। चलो अजमेर शरीफ चलें, ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिरी देंगे और शाहजहानी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। जैसे ही आपका ये इरादा हुआ, ख्याल आया, तो न जाने कितने कीड़े जमीन पर रेंगने लगे, कितनी बिल्डिंगें हिलने लगी कि दुनिया की 3 ही मस्जिदों की फजीलत है, मस्जिद नबी की, मस्जिद अक्सा और खाने काबा। इसके अलावा 3 मस्जिदों के अलावा दुनिया की हर मस्जिद में बराबर सवाब है। मैंने कहा यार ये 3 मस्जिदों की फजीलत मुसल्लम, मगर हम सुन्नी सही अकीदा मजार के करीब मस्जिदों में नमाज पढ़ने इसलिए जाते हैं कि जहां जहां मजार है, अल्लाह वाले की कब्र है, वहां से खुदा की रहमत करीब आए। तो हम उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं जहां से खुदा की रहमत करीब आए। अरे बोलो यार, लेकिन इनसे पूछो कि ये हर 6 महीने में काबे का इमाम दिल्ली क्यों आ रहा है? क्या बात हर 6 महीने में। जानते हो इनके पास मजमा इकट्ठा करने के लिए कुछ है नहीं, कोई मजार तो है ही नहीं इनके पास। तो काबे के जो रिटायर्ड इमाम होते हैं उनको इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है, जाओ मजमा इकट्ठा करा दो, जाओ मजमा इकट्ठा करा दो, जाओ मजमा इकट्ठा करा दो। और हमारे यहाँ न पोस्टर, न इश्तेहार, न ऐलान, 10 लाख बरेली में जमा हो रहे हैं, 20 लाख के चौछा में जमा हो रहे हैं, 50 लाख अजमेर में जमा हो रहे हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं है। तो भाई इमाम लाओ, और लाने के बाद नमाज कहाँ पढ़वाते हैं जानते हैं? कोई जगह ही नहीं मिली दिल्ली में, रामलीला में। कहा? रामलीला में। दोनों में मुनासिबत बड़ी अच्छी है। और हर महल्ले गली में मौलवियों की टोलियां लग जाती हैं, मक्का नहीं गए, हज करने नहीं गए, उम्रा करने नहीं गए, चलो काबे से इमाम आ रहे हैं, काबे के इमाम आ रहे हैं, चलो इनके पीछे नमाज पढ़ लो। अबे धोखा मत दो, उलमा से पूछ लो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की कोई फजीलत नहीं है। नमाज तो काबे में फजीलत है। क्या बात है? काबे में नमाज की फजीलत है, इमाम के पीछे नहीं है। और अगर इमाम के पीछे होती तो हर इमाम अपने कमरे को, हुजरे को काबा बना देता। बेशक बेशक बेशक, बोलो यार, बेशक बेशक। जब इमाम के कमरे में कोई फजीलत नहीं है तो बनारस के बेनियाबाग और दिल्ली के रामलीला के राम में कौन सी फजीलत है? हम सुन्नियों को धोखा मत दो, मखलूक फरेब में मत रखो, लौट कर खोल कर। जब तक भारत की जमीन पर मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का एक बेटा भी जिंदा रहेगा, तुम्हारे मखलूक फरेब को उजागर करता रहेगा। हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। मोहतरम सामान्य किराम, पूरी तवज्जो है ना? बोलो, ज़हन हाजिर है? एक बात और अर्ज कर दूं फिर आपको बताऊं मैं, हमें मजार जाने से रोक कौन पाएगा? पूरी सल्तनत भारत की अकबर बादशाह को न रोक पाई। क्या बात। और अकबर ने जाकर के मन्नत मांगा था कि मेरे घर बेटा पैदा होगा। क्या बात। तो ख्वाजा गरीब नवाज आपके आस्थाने पैदल सफर करके आऊंगा। शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में अकबर हाजिर हुआ, कहा हुजूर दुआ फरमा दे, मेरे घर कोई औलादे नगीना नहीं है। शेख सलीम चिश्ती ने दुआ फरमाई, अकबर की मुराद पूरी हुई, बेटा पैदा हुआ। बेटे को लेकर के शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में पहुंचा तो हजरत शेख सलीम ने पूछा, बेटे का नाम क्या रखा है? कहा हजरत तबरुकन आप ही के नाम से नाम रख दिया, बेटे का नाम सलीम रखा है। शेख सलीम चिश्ती फरमाते हैं साथ में जहांगीर बढ़ा देना। क्या बात, जहांगीर बढ़ा देना, इसलिए कि जब मैंने तुम्हारी औलाद के लिए दुआ किया था तो वसीला तारिकुस सल्तनत
سید مخدوم اشرف جہانگیر کچھوچھوی کو بنایا تھا. حضرات توجہ کیجیے, اکبر کی مراد پوری ہو گئی ہے. پیدل سفر کر کے اجمیر پہنچ گیا. آج کیسا کیسا لوگ بہکاتے ہیں کہ مغار جانے سے خدا یاد نہیں آتا, کتنی اونچی اونچی کوڑی لاتے ہیں. ابے اللہ والے کی بارگاہ جاؤ اور اللہ یاد نہیں آئے گا تو کیا ملا یاد آئے گا؟ کیا بات ہے. بولو. کہتے ہیں مزار جانے سے خدا یاد نہیں آتا. اکبر کو شیش محل میں رہ کر خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو عیاشی کرتے ہوئے خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو حکومت چلاتے ہوئے خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو دین الہی کی بنیاد ڈالتے ہوئے خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو حکومت کے نشے میں خدا یاد نہیں آیا. اکبر کو تکبر اور گھمنڈ اور غرور میں گم ہو کر خدا یاد نہیں آیا. مگر جب اکبر بادشاہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پہنچا تو ایسا خدا یاد آیا, ایسا خدا یاد آیا کہ اکبری مسجد ہی بنوا ڈالا. اب اکبر کیا امام ربانی مجدد الفسن, جس وقت جہانگیر نے آپ کو گوالیر کے جیل میں ڈالا تو یہ وہ مرد مجاہد تھے جنہوں نے جیل کو درسگاہ بنا ڈالا اور پورا قرآن حفظ فرما دیا. امام ربانی خود مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں کہ جب میں آخری دنوں میں اجمیر شریف پہنچا, بولو محبت سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو اس دن خواجہ غریب نواز کی مزار کا غسل دیا گیا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور سنیے, کتنے عرصے سے غسل اور چادر کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی غازی میاں کا عرس ہوا ہے, بولو یار, بالکل بالکل جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ بالکل بالکل. وہ مقدس بارگاہ ہے غازی میاں کی, جہاں صبح شام میں مخدوم اشرف کچھوچھوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ خضر علیہ السلام ضرور تشریف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت دل لگا کے بولو سبحان اللہ. حضرت مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا جو عرس ہوا ہے وہ 1010 سالانہ عرس تھا. سبحان اللہ, کون سبحان سا؟ اللہ. 1010 سالانہ. کتنے دن ہو گئے؟ 1010 سال. اور ان کو دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ عرس تو بریلویوں نے نکال لیا. ہمیں جب تو بریلی بھی نہیں تھا جب سے عرس چل رہا. بولو, بات اتنی ہے عرس تو بہت پرانا ہے, بریلی نے دلیل اس پر دے دی ہے. لیکن ایک بات بتائیں, بہت ساری جگہ رسمیں بہت غلط چل رہی ہیں ہندوستان میں. رسموں کو باقی نہ رکھو, ہر رسم وہی ادا کی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہو. بولو بھائی. بالکل بالکل بالکل, سبحان اللہ. اور جو شریعت کے خلاف ہو اس رسم کو نہیں اپنایا جا سکتا. اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے جتنے اعتراضات ہیں وہ بدعقیدہ مولویوں پر ہیں, اور ان کے جتنے اعتراضات ہیں وہ ہماری جاہل قوم پر ہیں. جہالت کرو تم, دانے سنے علماء, جہالت کرو تم, طنز کیا جائے علماء کو. اس لیے تمام جہالت کی رسموں کو مٹا دو. جب ایسا کوئی واقعہ پایا جائے, معاملہ پایا جائے تو علاقے کے عالم دین سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. اگر علاقے کے عالم دین سے تم کو اعتماد نہ ہو, بہت بڑے نیتا ہو گئے ہو, تو کسی دارالفتہ سے فتویٰ منگا لیا کرو. اس لیے کہ یو پی میں تو جانتے ہو چائے خانے میں فتویٰ بیان ہوتا ہے, ہوٹل میں. اور ابھی میں بہار میں تھا, مظفر پور علاقے میں, وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت آپ کے یہاں تو ہوٹل ہی میں فتویٰ بیان ہوتا ہے, چائے خانے میں, ہم لوگوں کے یہاں تاڑی خانے میں بیان ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. آپ سوچیے ذرا سا. ارے قرآن سے کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لیا کرو. بولو محبت سے سبحان اللہ, یہاں سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا سید سالار مسعود غازی کا عرس چل رہا. اور دیکھو ذرا سا, حضرت امام ربانی خواجہ صاحب کی بار گئے, اسی دن غسل ہوا تھا. تو خادموں نے غریب نواز کی چادر آپ کو نظر پیش کر دی. سبحان اللہ.
تو اس چادر کو آپ نے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ خواجہ صاحب کی نگاہ میں جو سب سے پسندیدہ لباس تھا وہ مجھ کو مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے بیٹے خواجہ سعید کو یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے الگ سے کفن لانے کی ضرورت نہیں ہے. واہ کیا بات. بلکہ مجھے چادر خواجہ میں لپیٹ دینا سبحان اللہ. اور ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام دیکھیے ذرا سا. اس لیے ہم آپ سے پہلی گزارش یہ کریں گے کہ اپنا ایمان اپنا عقیدہ محفوظ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ علماء کرام کی صحبتیں، علماء کرام کی عزتیں اور اولیاء کرام کی مزاروں پہ حاضری. سبحان اللہ. اگر یہ جاری رہا تو انشاءاللہ کوئی بدعقیدہ آپ کو بہکا نہ پائے گا. ایک بات میں عرض کر دوں اور آپ کو بتا دوں بہت پیار کے ساتھ. دیکھو میری طرف پوری توجہ ہے نا، بالکل. ذہن حاضر ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا حضرت عرس نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عرس میں عورتیں جاتی ہیں. تو میں نے کہا شادی نہیں ہونا چاہیے. کہا کیوں؟ میں نے کہا عورتیں جاتی ہیں. اور اگر تیرا یہ فارمولہ انڈیا میں لاگو کیا گیا تب تو بھارت کے نیتاؤں کو ایک الگ سے سیاسی جماعت بنانا پڑے گا، آل انڈیا لڑوا سماج. اگر شادی بھی ہوگی عرس بھی ہوگا مگر دونوں شریعت کے مطابق ہوں گے. واہ کیا بات. کیا بات ہے کیا بات. دیکھو میری طرف غور سے، یہ دیکھ رہے ہو نا؟ بولو یار. نام مت لینا، یہ کیا ہے بتانا مت. سمجھ گئے نا؟ اس کا خیال کتنا رہتا ہے، کٹنے نہ پاوے. اور جب بوڑھے ہو گئے مرنے کے لائق ہو گئے تو اولادوں کے لیے دعا کرتے ہو کٹاویں نہ پاویں. بولو کتنا خیال ہے. ارے اس کا اتنا خیال، یہاں سے نکلتا کیا ہے بتانا مت. اگر کوئی مشکمبر تو نکلتا نہیں، گندگی نکلتی. کیا گندگی نکلتی ہے. گندگی نکلتی ہے. تو یہی تو کرتے ہو، جب نکلے تو ہمیں یہی نہ کرو گے. نکلے پہنچ لو، جو جتنا بڑا موسم زدہ اتنا بڑا رومال. نکلے پہنچ لو، یہی نہ کرو گے کہ ناک ہی کاٹ ڈالو گے. بولو ناک تو نہیں کاٹو گے. نکلے تو پہنچ لو. اسی طرح یاد رکھو عرس نہیں چھوڑا جائے گا. عرس میں جو شریعت کے خلاف رسمیں ہیں ان رسموں کو مٹایا جائے گا، عرس باقی رکھا جائے گا. سبحان اللہ. اسی طرح شادی میں جو شریعت کے خلاف رسمیں چل رہی ہیں ان رسموں کو چھوڑا جائے گا، شریعت کو اور شادی کو باقی رکھا جائے گا. مگر آج کل کیا بتائیں شادیوں میں کیا حال ہو رہا ہے. بولو. ایک نوجوان بچے کو تو اتنی پریشانی ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی بڑی اچھی زندگی گزرتی. شادی ہو گئی اور کہیں تھوڑی توجہ اس کی ماں باپ کی طرف زیادہ ہو گئی تو بیوی اکڑ گئی کہ ابھی تو ان کی آنکھیں نہیں کھلی. لو نکاح ہو گئے آنکھ نہیں کھلی ہے. دلی دل میں سوچ رہی ہے اب کی جب مر کے جاؤں گی تو لائن کے اس پار جو بابا ہے اسی سے کروا کے کچھ لا. اب کہیں بیوی کی طرف شوہر کی توجہ ہو گئی تو ماں باپ پکڑنے لگے. ارے پکا غلام ہے. ایک جوڑا کپڑا اگر بغیر ماں باپ سے پوچھے لاتے نا تو میں کہ پکا غلام ہے. ایک زیور اگر بنواتے بیوی کو، ارے اس کی غلامی میں کوئی شک نہیں. جو پکا عورت ہی کا ہو کر کے رہ گیا، ہم سے کچھ پوچھتا ہے کیا؟ بولو یہی چل رہا ہے نا. اور اس بدگمانی میں اس نوجوان بچے کو کتنی زحمتوں سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی بیوی کا خیال، کبھی ماں باپ کا خیال. اور دنیا میں بڑے بڑے مکار ٹہل بھی رہے ہیں. ایسی ایسی دکانیں لگی ہوئی ہیں. بولو بھائی ایسی دکانیں لگی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. شہر آپ چلے جاؤ تو محلہ پوچھیں گے کس محلے سے آئے، پولیس لائن سے، سول لائن سے. دیکھو جو سمجھ گیا کہ لائن اچھی ہے جہاں سے آیا ہے تو آپ سے کیا کہے گا وہ، اچھا بہت دن سے پریشان چل رہے ہو. ظاہر سی بات ہے پریشان ہوتا نہیں، تیرے مکار کے پاس آتا ہے. بہت دن سے پریشان چل رہے ہو اور تمہارے مکان کے سامنے سے جو بجلی کا تار گیا ہے
अब शायद ही शहर का ऐसा कोई मकान हो जिसके सामने से बिजली का तार न गया। उसने समझ लिया बड़ा पहुंचेला बाबा है, बैठा है अपने घर में, देख रहा है मेरा घर। क्या वहम परस्ती है। इसी तरह आजकल जानते हो हद हो गई, जिसको इस्तिंजा करने का तमीज नहीं, तहारत हासिल करने का तमीज नहीं, उसके ऊपर बाबा है। या अल्लाह उसके ऊपर बाबा है। हमारे गांव में जहाँ हमारी पैदाइश हुई है उसका नाम अस्ती है, शहर फतेहपुर के बाजू में है। मुझे तो हैरत उस वक्त बहुत वाकयात मैंने सुने थे बाबा आने के, मगर एक औरत थी और उसका चूड़ी का कारोबार था, और जब उसके बाद उसने ज्यादा तरक्की की तो मारा बाल वाल बिखरा करके और जो हिलना झुलना चालू किया है, तो लोगों ने पूछा क्या बात है, क्या बोलो मां, आला हजरत आए हुए थे। बताइए मुजद्दिद इस्लाम जिन्होंने शरीयत की पासदारी में एक वक्त गुजार दिया। सोचिए आप जरा, किसी पर गाजी नहीं आ रहे, किसी पर मखदूम बाबा आ रहे। मैं आपको बताऊं, हजरत मखदूम शाह जिनके मजार की मैं बात कर रहा था, कानपुर में मैं असर की नमाज पढ़ने गया तो एक बड़ी मोटी ताजी औरत थी, उसने जोर से चिल्लाया कि मैं मखदूम बाबा हूं। हिला दिया आते हैं मजमे को उसने। सैयद साहब बेचारे दुआ तावीज करते थे, मैंने कहा सैयद साहब इसको पकड़ो, अब पकड़ तो लूंगा लेकिन एक झटके में ये मुझे भी फेंक देगी। मौलाना साहब इसकी सेहत तो देखो। 10-5 आदमी को घेरवा के जब उसको पकड़ाया और कान में कलवा तेल पढ़ करके उसके डाला गया तो चीख चीख के बोली नहीं मैं रामचंद्र हूं। आप समझ रहे हैं ना, ये जितने शैतान होते हैं, ये शैतान जाकर के कोई शैतान अंदर हुलूल नहीं करता है, वो दिमाग पर कब्जा कर लेता है और बताता अपने को है मैं बुजुर्ग हूं, मैं वली हूं, मैं ये हूं, मैं वे हूं। क्यों बताता है? वो इसलिए बताता है ताकि लोग हाथ पैर छूटते रहें, दुकानदारी अच्छी चलती रहे, अगरबत्ती सुलगती रहे। लेकिन मुसलमानों, ये इस्लाम है, इस्लाम याद रखो, इतना पाकीज़ा मजहब है कि अब इसमें किसी में कोई तरह की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब पर इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया। इसलिए दोस्तों, तमाम फराक से, तमाम दुश्वारियों से, तमाम मुश्किलात से अपने आप को बचाओ। और हर चीज का हल मैं बता दूं आपको। परेशानी से गुजर रहे हो, जवान बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा बेरोजगार है, तालीम के लिए परेशान हो, पड़ोसी तंग कर रहा है, वही इलाज है, पाको साफ हो जाओ और अपने सजदों से खाली मस्जिदों को भर दो। क्या बात है। तुमको खुदा से मांगना नहीं आया अब तक, अल्लाह से मांगना तो सीखो। इधर उधर जा करके जो खुद मोहताज है वहां जाते हो, शरीयत के पाबंद नहीं है वहां लाइन लगाते हो। हमें अल्लाह से मांगना तो सीखो। आओ एक छोटे बच्चे को देखो, छोटा बच्चा देखा है, 6 महीने का लड़का, माँ की गोद में है और माँ लिए हुए मोहब्बत से। थोड़ी देर के बाद बच्चा रोता तो माँ क्या करती है, उसे अपनी छाती से लगा लेती है। अब भी चुप नहीं हुआ तो माँ क्या समझती है, ये दूध का हक नहीं मांग रहा, लगता ऐसा है इसके कान में दर्द है, उसका कान दबाती है। अब भी बच्चा चुप नहीं हुआ तो मां समझ गई कान के दर्द का हक नहीं मांग रहा, लगता है इसके पेट में दर्द है, मां लेटा देती है, अब उसके पेट पर हाथ रखती है। अब भी बच्चा चुप नहीं हुआ तो मां समझ गई पेट के दर्द का हक नहीं मांग रहा, लगता है अंदर रहते रहते घुटन महसूस कर रहा है। शौहर को कहा, मेरे सरकार बच्चे को गोद में ले लो, जरा बाहर टहला दो, लगता है ये बाहर घूमना चाहता है। बाप ने जैसे ही गोद में लिया और लेके 10 कदम चला, बच्चा मुस्कुराने लगा। तुम्हारे 6 महीने के बेटे, तुझे घूमना हुआ तो न रोना जानता था, न चीखना, चिल्लाना कि अंदाज से बता देता, तू बोलना जानता नहीं था, बात करना जानता नहीं था, अपनी बात समझाना जानता नहीं था, लेकिन बेटे तूने तो रो रो कर अपने बाप की गोद से टहलने का हक ले लिया। अनेक 6 महीने का बच्चा रो कर अपने माँ बाप से अपना हक ले ले। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जब बेचैनियां बेकरार हो, परेशानियों का सामना हो तो मायूस मत हो, कर
چلے جاؤ مسجد، نماز ادا کرو اور سجدے میں سر ڈال کر مانگو خدا سے اپنا حق، آنسو بہا کر مانگو خدا سے اپنا حق، رو کر مانگو خدا سے اپنا حق، توب کر مانگو خدا سے اپنا حق، مناجات کر کے مانگو خدا سے اپنا حق، انکساری کر کے مانگو خدا سے اپنا حق، عاجزی کر کے مانگو خدا سے اپنا حق، عبادت کر کے مانگو خدا سے اپنا حق، سجدے کر کے مانگو خدا سے اپنا حق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا پروردگار تمہیں تمہارا حق عطا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، جلسے کرانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ علاقے میں جو غلط رسمیں چل رہی ہوں ان کا خاتمہ ہو۔ بولو بے شک بے شک بولو بھائی، بے شک۔ ورنہ ایسا نہیں ہے رات بھر ہم تقریر کر کے بھی جا سکتے ہیں، یہ شورا نعت پڑھ کر کے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر جلسے میں آپ کی اصلاح ہو گئی، سماج کی اصلاح ہو گئی، تو سمجھ لو کہ جلسہ اللہ نے قبول فرما لیا، اور جلسہ کرانے والوں کی سحری محنت قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ آمین۔ محترم سامعین کرام، تو میں عرض کر رہا تھا اور آپ کو بتا رہا تھا، یہیں تک نہیں، آپ کے ذہن و فکر میں اور باتیں اتارنا چاہتا ہوں۔ ذرا محبت سے بول دیجیے ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل لگا کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، دنیا میں 4 طبقے ایسے ہیں جو کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے۔ ایک دوست اپنے دوست کا کبھی عقیدت مند نہیں ہوتا، ساتھی اپنے ساتھی کا کبھی عقیدت مند نہیں ہوتا۔ آپ کا دوست IPS افسر بن کے آ جائے، جب آپ سے ملاقات ہوگی تو باہوں میں باہیں ڈال دے گا، آپ کو خراب لگے گا، ابے میری پوسٹ نہیں سمجھ لیا، میں ضلع ادھیکاری ہوں، مگر نہیں، ساتھی کی نظر میں تو ساتھی ساتھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی۔ بولو یار، ایسا دھیرے دھیرے بول رہے، لگتا ہے سب کی بیویاں بہت عقیدت مند ہیں۔ دیکھو یہ جتنے ہمارے علماء بیٹھے ہیں، جب آپ کے گھر آتے ہیں تو کتنے پیار سے آپ ان کو جلسے میں بلاتے ہیں، آگے حضرت تشریف لائیے، سبحان اللہ، آپ کا آنا ہم پر بہت مہربانی، بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان کیا، آئیے تشریف رکھیے، یہاں بیٹھیے، یہ کھائیے، یہ پیجیے۔ بولو کتنی تعظیم کرتے ہو، کتنی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہو نا۔ لیکن ان سے کل پوچھنا کہ جب یہ اپنے گھر جاتے ہیں تو کبھی بیوی بولی، آئیے حضرت، یہ بڑا کرم فرمایا آپ نے، بڑا احسان فرمایا، آئیے مبارک قدم رکھیے۔ کبھی بیوی بولی، ابے بیوی کی نگاہ میں تو شوہر شوہر ہوتا۔ اسی طرح بچے بڑوں پہ عقیدت مند نہیں ہوتے۔ جتنے بچے ابھی پیچھے سلام ہوگا تو سب سے آگے، انکوائری کرو آئے کہاں سے، راستے سے کہ تمہاری ٹانگوں کے اندر سے، اس لیے کہ بچوں کو بڑوں سے عقیدت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عربوں میں غلام، انڈیا میں نوکر کو کبھی مالک سے عقیدت نہیں ہوتی۔ ہاتھ باندھے گڑا، جی سر، ہاں سر، یس سر، اور اندر ہی اندر کڑ رہا ہے کہ 6 بج گیا ہے، چھوڑے گا کب؟ کیوں؟ اس لیے کہ نوکر کو مالک سے عقیدت نہیں ہوتی۔ نوٹ کرو، سماج کے یہ 4 طبقے ہیں جو کسی کے عقیدت مند نہیں ہوتے، مگر قربان جاؤ اس انقلاب آفری پیغمبر پر جب میرے رسول نے سب سے پہلے اپنے قریبی دوست ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں، سرکار آپ نبی ہیں تو پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے رسول نے یہی بات جب اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے کہا، خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جناب خدیجہ کہتی ہے، میرے سرکار آپ اللہ کے نبی ہیں تو پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے پیغمبر نے یہی بات حضرت علی سے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حضرت علی کی عمر 8 سال سے لے کر 10 سال تک ہے۔ نبی فرما رہے، علی رات میں خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ علی رات میں خدیجہ کو عبادت کرتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ علی رات میں خدیجہ کو سجدے کرتے دیکھا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ علی پوچھ رہے، پیغمبر یہ کون سا سسٹم ہے، ہاتھ کا اٹھانا، ہاتھ کا باندھنا، ہاتھ کا کھولنا؟ نبی فرماتے ہیں، اے علی، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور جس خدا نے مجھے نبی بنایا ہے اسی کی عبادت کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کہتے ہیں، سرکار آپ نبی ہیں تو پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ بھی مشرف اسلام ہو گئے۔ زید ابن حارثہ غلام ہیں،
मगर जब नबी ने कहा मैं नबी हूं, कहा सरकार हम पढ़ते हैं कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। नोट करो, पूरे वर्ल्ड में मर्दों में सबसे पहले मुसलमान का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है, औरतों में मुसलमान खातून खदीजतुल कुबरा है, बच्चों में सबसे पहले मुसलमान मौला अली है, गुलामों में सबसे पहले मुसलमान ज़ैद इब्ने हारिसा है। इस्लाम आगे बढ़ने लगा, इस्लाम की तबलीग होने लगी, इस्लाम का प्रोग्राम आगे चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम अपने कदमों को बढ़ाता रहा। तकरीबन मक्के की जमीन पर 39 मुसलमान हो गए और ये खबर पूरे मक्के में फैल गई कि 39 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मक्के वालों का एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 आदमी हो जाए तो वो रजिस्टर बॉडी हो जाती थी। कब 39 ने कलमा पढ़ लिया, एक और मुसलमान हो जाएगा तो मुसलमानों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तब रोको इस्लाम, पूरी मीटिंग रख दिया। कहा? काबे में। बड़े बड़े मक्के के नेता आ गए, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए। रोको इस्लाम, अब किसी को मुसलमान न होने दो। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। उमर इब्न खत्ताब ने हाथ में तलवार उठा ली, कहना कबीले बर्दाश्त, अरब के सुरमा, अरब के जियालो, तुम चुपचाप बैठे, इस्लाम फैल रहा है, तुम खामोश हो, इस्लाम बढ़ रहा है। खत्ताब का बेटा अब किसी को मुसलमान न होने देगा। उमर ने हाथ में तलवार उठाया, सीधाओं में ले आया, कहा जा रहा हूं पानी इस्लाम का सर कलम करने के लिए, अब हम किसी को मुसलमान न होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, ये तो बाद में पता चलेगा, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उमर इब्न खत्ताब दारे अरकम पहुंचे। अमीर हमजा जैसे सहाबी ईमान ला चुके हैं। सरकार उमर आ रहे हैं, दिन के दुश्मन आ रहे हैं, दिन के बागी आ रहे हैं। नबी का आज तेवर बदल गया, आ रहे हैं तो आने दो। अगर उमर की नियत और इरादा साफ सुथरा है तो कदम है रसूल हाजिर है, और उमर की नियत में कोई कमी होगी तो आज उमर ही का सर होगा, उमर ही की तलवार होगी। उमर कदम रसूल पर पहुंचे तो नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदम रसूल में का सरकार पढ़ा दीजिए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। एक बात बताओ मुझे, कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवारों से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है, इस्लाम बच्चियों भाले से फैला है? तारीख इस्लाम के माथे पर जब का टीका लगाने वालों, तासुब कायनात आंखों से उतारो। मैं तुम्हें दावत इस्लाम देता हूं, अगर इस्लाम तलवार से फैला है तो मुझे जवाब दो। जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? उमर के। बोलो यार, तलवार कौन लिए था? उमर। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, तलवार भी लिए थे, गुलामी भी इख्तियार कर रहे थे। तो उमर ने जब कलमा पढ़ा तो कितने मुसलमान हो गए? 40। जोर से बोलो। 40। मुझे कहने की इजाजत दो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्टर करने का नाम फारूक आजम है। अच्छा एक बात और बताओ, हजरत उमर जब ईमान नहीं लाए थे तो कितने थे? 39। जल्दी जल्दी बोलो। 40। पूरे मक्के में कितने थे? पूरी दुनिया में कितने थे? 40। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझ रहे इस्लाम मक्के से आगे गया ही नहीं था।
अबे जब हम पूरी दुनिया में 45 थे तब तो भाई लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज तो अल्लाह का शुक्र है घर घर में 40। हमारी तो ट्रेन जिन्हें लाखों से कस्बों से शहरों से निकलती है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की तादाद देखा समझ गए सारा माल अपने ही मार्केट का है। एक साहब ने पूछा आपने पहचाना कैसे, न थाली न टोपी। अबे मैंने कहा तादाद से। एक साहब हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस ददियाना कानपुर है, कहा हजरत 19 लड़के हो गए। मैंने कहा मुबारक। कहा मुबारकबादी दे रहे, महल्ले वाले तंग कर रहे। मैंने कहा क्या करें? अरे वो कहने क्या पूरे महल्ले में अकेले ही रहेगा। अब मैंने कहा जाने देखिए महल्ले टोले वाले तो इतना बोला ही करते हैं। कहा नहीं हजरत वो मसला भी बताते हैं कि 19 हो गए, अगर एक और पैदा हुआ तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा। मैंने कहा यार शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, क्या अपना प्रोग्राम जारी रख। जो शादी का मकसद अय्याशी थोड़ी है, शादी का मकसद तो नस्ल इंसानी का बढ़ावा। बोलो भाई। मैं गोरखपुर जा रहा था, एक इंजीनियर साहब मुझे ट्रेन में मिल गए, खसकते खसकते करीब आए, बोले मौलाना। हमने कहा फरमाना। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही, बहुत बढ़ती जा रही। हमने कहा तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें क्यों बेचैनी है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम? कितनी हो गई? कम से कम 25 करोड़। हमने कहा तुम कितने हो? तो हम तो 75 से ऊपर। अबे हम कुछ बोलते ही नहीं। बढ़ने दे तादाद, जब दोनों भारी तादाद में रहेंगे तो चाइना हमारी सरहदों में न घुस सकेगा, अमेरिका हमें आंखें न दिखा सकेगा। तुझे देखना ही नहीं क्या है? कल नहीं बहुत आबादी हो रही। मैंने कहा एक बात बता, पहले आबादी कम थी, गरीबी ज्यादा, और आबादी ज्यादा गरीबी कम। बोलो यार। बेशक बेशक। अबे हम ऐसी आबादी को सलाम करते हैं जो गरीबी की रेखा से निकाल कर अमीरी की दहलीज पर खड़ा कर दे। पहले एक कमाने वाला पूरा घर खाने वाला। आप बाप काश्तकारी कर रहे तो बेटा मुंबई, पोता दुबई, कमाया था जर्डन में, इराक में, ईरान में, कुवैत में, मस्कत में, खलील में, जद्दा में, दुबई में, शारजा में, मुत्तहिदा अरब इमारात में। बोलो। और जब पैसा भेजना हुआ तो कहा इंडिया में। बोलते कि नहीं हो यार? समेट समेट के रखते हो फिर भी नहीं बोलते हो। कमाया कहा? मुस्लिम मुल्कों में, और भेजा कहा? इंडिया की बैंकों में। आने से पहले फोन कर दिया आपका मकान बनवा लेना। बात समझ गया कुछ इरादा है। सरिया खरीदा, मोरंग खरीदा, गिट्टी खरीदा। कहां से खरीदा? बांग्लादेश से कि हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान से। कितना वफादार है ये मुसलमान अपने मुल्क का। सुभान अल्लाह। कमाया विदेशों में, महल बनाया इंडिया में। सुभान अल्लाह। अरे मजदूरी किया मुस्लिम मुल्कों में, अगर जमा करना हुआ तो भेजा भारत की बैंकों में। ये मुल्क का मजदूर मुसलमान कितना वफादार है अपने वतन का, लेकिन कितने बेवफा हैं हमारे मुल्क के वो नेता जिन्होंने कमाया इंडिया में और जमा किया स्विट्जरलैंड में। एक बात और मुझे मोहब्बत के साथ बताओ, बोलो पूरी तवज्जो है ना? नाज़रीन है। तो मैंने कहा यार आबादी बढ़ने से प्रॉब्लम क्या है? कहा नहीं हजरत मैं सोचता हूं कि इतनी आबादी हो जाएगी तो लोग रहेंगे कहां। मैंने कहा तुम खाता क्यों है? तुम सब चले जाओ, क्या बात है? सब बही जाओगे, हम रह जाएंगे। अरे बोलो मरने के बाद हिंदुस्तान छोड़ो? अबे कोई हम पाकिस्तान से थोड़ी आए कि बह जाए। जो आया है वो समझे। हम यहीं पैदा हुए हैं और
ہم مرنے کے بعد 2 گز زمین پر لے جائیں گے؟ بولو. اور کب تک بھارت میں رہیں گے؟ نوٹ کر لو، اس وقت تک ہندوستان کا بچہ مسلم بچہ بھارت کی قبروں میں رہے گا جب تک خواجہ غریب نواز اپنی مزار میں رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آزاد ہندوستان، حاضر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قطب الدین بختیار کاکی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. محبوب الہی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. صابر کلیانی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. زندہ شاہ مدار رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. وارث دیور رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. منور علی شاہ آبادی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. شاہ جمال اللہ رامپوری رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. مخدوم جاجمو رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. شرف الدین یحییٰ منری، علاء الحق پنوی، اخی سراج الدین مخدوم ماہر، بابا بہاؤالدین محمد تاج الدین اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. مجاہد ملت رہیں گے، ہم بھی رہیں گے. اور جب اولیاء کاملین بزرگان دین اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ہم پرانے وفادار ہیں، پیچھے ہو لیں گے. ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے. ہمیں اتنا مقدس ہے اسلام کہ جو جاتا ہے مان وہ ہو جاتا ہے مسلمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے. تاریخ کا ایک دروازہ کھٹکھٹانے جا رہا ہوں کہ سماج میں عورت تو ایک ہی ہے، بولو، مگر یہ لباس بدلتی ہے، بھید بدلتی ہے. کبھی یہی عورت آپ کے صحن چمن میں ماں کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی یہی عورت بیوی بن جاتی ہے، کبھی یہی عورت بیٹی کے روپ میں دکھائی پڑتی ہے، اور کبھی یہی عورت تمہارے محلے میں ایک بیوہ کی شکل میں نظر آتی ہے. نوٹ کر لو مسلمانوں، جب جب عورت نے لباس بدلا تب تب اسلام نے کہنے کا انداز بدلا. جب عورت ایک بیوہ کی صورت میں نظر آئی تو میرے پیغمبر مکے کے سماج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اب تک مکے کا سماج ایک بیوہ عورت کو منحوس سمجھ رہا ہے. لوگ اچھا خاصا کاروبار کر رہے ہو، بزنس میں جا رہے ہو، بیوہ کی صورت دیکھ لیں واپس، کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے ایک منحوس کا چہرہ دیکھا، چھر دیوالی کے اندر اس بیوہ کو قید کر دیا جاتا تھا. سن بیوہ، اب تو کسی کے گھر کی رحمت نہیں بن سکتی، برکت نہیں بن سکتی، دلہن نہیں بن سکتی. نوٹ کرو، روح نکلے تو ایک بار موت، اور اگر کسی کے احساس کو للکارا جائے تو ہر سیکنڈ میں موت. اس قدر بیوہ کو للکارا گیا. سہیلی کی بارات آئی ہے، شہنائی بج رہی ہے، بیوہ کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، منصوبے خاک میں مل رہے ہیں، ارادے پامال ہو رہے ہیں، مستقبل کی خوشیاں قدموں کا وقت بوسہ دے کر واپس جا رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ بیوہ دعا کرتی ہے، اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا قصور ہی کیا تھا. پورا سماج بیوہ کو منحوس سمجھ رہا تھا. ہندوستان میں وہم پرستی کم نہیں ہے. ایک ساتھ مجھے ملے گا، ہمارے یہاں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ شکر کھانے کو نہیں دیتے، گڑ دیتے. ابھی میں نے کہا بیوہ کے ساتھ کیا تھا بے انصافی، مگر بیوہ کا مقدر اچھا تھا، گڑ کا ریٹ اچھا ہو گیا. اچھا خاصا چلے جا رہے ٹاٹا سومو سے ماروتی سے اچانک پھل بریک مار دیا. کیا ہوا؟ وہ بلی راستہ کاٹ گئی. یہ تمہارا راستہ جو بلی کاٹ جاتی ہے. مگر ایک سچا مسلمان جب اپنے گھر سے دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ طوفانوں میں راستہ بنا لیتا، دریاؤں میں راستہ بنا لیتا. پورا مکے کا سماج منحوس سمجھ رہا تھا. کھڑے ہو گئے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ. نبی کی عمر 25 سال کی ہے اور نظروں کے سامنے 40 سال بیوہ خدیجہ الکبریٰ. کیا بات، سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے لوگوں، اب کسی بیوہ کو بے عزت نہ ہونے دیا جائے گا. اب
دنیا میں رحمت للعالمین جلوگر ہو گئے ہیں. میرے پیغمبر نے 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے لیا. دنیا سمجھ گئی جس بیوہ کو ہم نے اباگن سمجھا تھا مصطفیٰ نے اسے سہاگن بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ سنت، غازی اسلام. ایک بات مجھے اور بتاؤ محبت کے ساتھ بولو، توجہ ہے نا؟ ذہن حاضر ہے؟ آج ہے سماج، آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ، آج کا خاندان ایک کنواری بیٹی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولو. ہمارے تمہارے گھر میں اگر بیٹی جوان ہو، اس بوڑھے باپ سے پوچھو جو دن بھر مزدوری کر کے آتا ہے، جوان بیٹی کا چہرہ دیکھا آنکھوں میں آنسو تیر گئے. اے اللہ، یہ میرے گھر کی امانت ہے، عزت کا رشتہ چاہیے. ماں رات رات پر خالی جھولی پھیلا کر خدا کی بارگاہ میں روتی ہے، اے اللہ یہ میری بیٹی میرے گھر کی آبرو ہے، رشتہ چاہیے. ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، خاندان بے چین و بے قرار. اب اگر رشتہ مل بھی گیا، آپ پیغام لے کر لڑکے والوں کے گھر پہنچے تو ادھر سے جوان لڑکا نکلے گا، بولے گا سسرال والوں بیوی بعد میں آئے گی، ٹی وی پہلے جائے گی، ہم کو فریج چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے. اور دیہات والے تو کہتے ہیں ہم کو ٹراکٹر چاہیے. اب کچھ جگہ ہندوستان میں ایسی ہیں جہاں لوگ بولتے ہیں ہم کو بالکل نقد چاہیے. وہ تو ایک فقیر بیچارہ جامع مسجد دلی کے گیٹ پر بھیک مانگ رہا تھا. ایک سامنے دیکھا چاندنی چوک میں ٹہلا، پوچھا بابا جامع مسجد کا گیٹ کیوں چھوڑا؟ بڑا مال ملتا تھا، امریکہ کا ڈالر، کویت کا دینار، بنگال کا ٹکا، بھارت کا روپیہ، سعودیہ کا ریال. گیٹ کیوں چھوڑا؟ کہا کیا بتاؤں، میری ایک جوان بیٹی تھی، اس کی شادی کرنا تھا، داماد جہیز بہت مانگ رہا تھا، تب مجبوراً میں نے اپنی بھیک مانگنے والی جگہ اپنے داماد کو دے دیا. اب وہاں میرا داماد بیٹھتا ہے، میں گھوم پھر کے اپنا کام پورا کر لیتا ہوں. اے امی پورا رفرا سے آئے ہوئے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بھیک مانگنے کے لیے ایک مجبور بیٹی ہی کا گھر ملا تھا؟ یہ خیرات کے ٹکڑے دینے کے لیے ایک بے سہارا بیٹی ملی تھی. نادان بھیک ہی لینا تھا تو اجمیر کیوں نہیں گیا؟ غریب نواز کی چوکھٹ پر توڑ گیا ہوتا، جہاں تجھے زمین بھی نظر آتی اور مصطفیٰ کا دین بھی نظر آتا. حضرات، سماج میں جب یہ عورت ماں بنتی ہے تو اس کی تقدیر میں کتنے چاند لگ جاتے ہیں. بول دو محبت سے سبحان اللہ. پڑوس کو ملحوظ نظر رکھ کر کے بولو سبحان اللہ. ابو طفیل صحابی رسول ہے، سرکار کی بارگاہ میں موجود. اتنے میں ایک عورت آئی تو اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک بچھا دیا. دس زور سے بولو سبحان اللہ. وہ عورت چادر رسول پر بیٹھ کر پیارے رسول سے باتیں کرنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی تو میرے سرکار نے پوچھا ابو طفیل جانتے ہو یہ عورت کون تھی جو چادر رسول پر بیٹھی تھی؟ صحابی کو حیرت ہے، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے مگر اللہ اور اس کا رسول ضرور جانتا ہے. یاد رکھو جن باتوں کا تمہیں علم نہ ہو اس میں یوں کہنا اللہ جانے رسول اللہ جانے، یہ سنت